پہنچانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ان کا یہ جذبہ قابل قدر ہے اور صمیم قلب سے میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور تمام عوام اہل سنت کو جو آج اپنی مصروفیات چھوڑ کر اس عظیم کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل سنت کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کی کانفرنس میں جو موضوع علامہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب نے میرے ذمہ کیا ہے وہ حق شہریار کا عنوان ہے، اور اس عنوان پر مستقل طور پر کسی بیان کی کبھی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی حیثیات سے ان ہستیوں کا، ان بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت ہمیشہ ان کو معیار ایمان سمجھتے ہیں۔ کبھی بھی اہل سنت کو اس بارے میں کوئی نہ اختلاف تھا اور نہ ہی اختلاف ہے، اور انشاءاللہ نہ اختلاف ہوگا۔ میں اکثر دینی محافل میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اہل سنہ والجماعت یہ وہ مقدس گروہ ہے اور جماعت ہے کہ جس کو ہر دور میں اپنے اصول طے نہیں کرنے پڑتے، نئے نہیں بنانے پڑتے، ان کے اصول طے ہیں، مسائل نئے بنانے نہیں پڑتے۔ ان کے ہاں ایک سسٹم ہے پورا، اہل سنت کا اپنا ایک تمدن ہے، ایک تہذیب ہے۔ اہل سنہ و جماعت عہد صحابہ سے لے کر آج تک 1430 سال میں یہ جماعت کبھی بھی دنیا سے معدوم نہیں ہوئی، ہمیشہ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، انقلابات زمانہ سے کبھی روس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ کمیونزم اور سوشلزم کا جو انقلاب تھا، اس کا سب سے بڑا نشانہ اہل سنہ والجماعت بنے۔ ہمارے مشائخ کرام کی وہاں درگاہیں ہیں، قصر عارفہ ہیں، اسی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اہل سنہ والجماعت، اہل سنہ والجماعت ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ تہتے ہوئے اور شہید کیے گئے۔ اسی طرح ہر دور میں ایک لمبا عرصہ عباسی حکومت میں بغداد کے اندر جو کچھ علماء کے ساتھ ہوا، یا بنو امیہ کے دور میں ہوا، ایران کے صفوی حکمرانوں نے جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا، ہمیں کبھی بھی کسی نے گنجائش نہیں دی۔ دل کھول کے ظالموں نے اپنے ارمان نکالے ہیں، مگر اہل السنہ کو اللہ نے وہ برکت دی ہے، اور ان کے نظریات میں اللہ تعالیٰ نے وہ استقامت اور استقلال بخشا ہے کہ ہزار آندیاں اٹھتی ہیں، مگر یہ وہ چراغ ہے جو عظمت صحابہ کا اور یہ اخلاص اہل بیت کا منہ بولتا ہوا یہ شجر ثبوت ہے، جس کا نام اہل السنہ والجماعت ہے۔ ہزاروں آندیاں اٹھی ہیں، مگر یہ اپنی جڑوں پر آج بھی قائم ہے، اور اس کی جڑیں صرف زمین پر نہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں عرش اولا پر ہیں اور اس کی جڑیں تحت الثری تک ہیں۔
دوستان عزیز، کبھی بھی اہل سنہ ظالموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا انہوں نے، اور ظلم کے خلاف برسر پیکار رہے، دعوت دین کے لیے اور دعوت حق کے لیے ہر قسم کی مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، کچھ تو باقاعدہ طور پر ان کو ظالموں نے شہید کیا بے دردی کے ساتھ، اور کچھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگر کوئی تاریخ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، کبھی بھی ظالموں سے اہل سنت ائمہ نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں کیا اور پرچم حق کو بلند رکھا، چاہے وہ کربلا کی کہانی ہو یا وہ کوفہ و بغداد کے جیل خانے ہوں۔ ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ نے مثال فرمایا ہے، اور وہ جزیرہ انڈیمان ہو کہ جہاں عبور دریائے شور کی سزا ملنے پر علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ قید بھگتتے رہے انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں، اور آپ کی قبر انور بھی جزائر انڈیمان میں ان کی جدوجہد کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ آج بھی اہل السنہ والجماعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فکری ورثہ اور عملی ورثہ وہ کسی وقتی تحریک سے متاثر نہیں ہو سکتا، اور ہمارا ورثہ وہی ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی ہیں، امام ابو الحسن اشعری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک بن انس ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو چار چاند لگائے اور فقہ اسلامی کو مدون کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم لوگ کسی نئے علم کلام کے متعمل نہیں ہیں۔ ایک آدمی اٹھے اور کہے صاحبو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بہت سے علماء ہیں زمانے کا نشیب و فراز، اس کے اندر لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، دلائل لاتے ہیں، اور دلائل سے زیادہ استدلال میں بڑی ندرت ہے۔ ہر ایک اپنے انداز سے مسئلے کو پیش کرتا ہے، کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کر لے، مگر اس کو عقیدہ بنانا اور فیصلہ دینا یہ ان کا حق نہیں، اس لیے کہ اصول طے ہیں، اصول طے ہیں، پہلے سے طے ہیں۔ ہمارے اکابر نے آج سے صدیوں پہلے اصول بیان کر دیے، اور حوادثات کی صورت میں، نئے مسائل کی صورت میں ہمیں وہ اصول، وہ بنیادیں ہمارے سامنے واضح کر دی کہ جن بنیادوں پر ہم جدید مسائل کو بھی اور حوادث کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی فقہائے اسلام نے اور فقہائے اہل سنت نے قوم کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہر مشکل مسئلے میں اہل السنہ علماء نے قوم کی رہنمائی فرمائی ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔ اس لیے اس تمہید کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دو باتیں اللہ رب العزت جل وعلا